موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے سے ہونے کی طرف نہیں بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی اتباع کی طرف بلایا، اپنی اطاعت کی طرف بلایا، کہ میری اطاعت کرو. ہر نبی نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا ہے. یہ معمولی ایک دیندار آدمی کا کام نہیں. تو چاہیے کہ نبی اپنے طرف بلائے. نبی یہ کہے کہ میں کرنے والا ہوں، میرے سے ہوتا ہے، اور میرے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے. تو نبی یہ تو گویا الہ ہونے کی دعویٰ ہے، جو کہتا ہے میں ہی کرتا ہوں. تو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. تو فرعون اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کرنے والا سمجھتا تھا. تمہارے سب کام تو میں ہی کر رہا ہوں تمہارے سب کام تو میں ہی کر رہا ہوں. تو لوگوں کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے بجائے اپنے اتباع کی طرف بلاتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی الوہیت بیان کرتے تھے کہ تمہارا نفع تمہارا نقصان ہاتھ میں، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ یہ فرعون تمہیں نفع نہیں دے سکتا. اللہ نہ چاہے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ خود اپنا نظام برقرار نہیں سکتا. اپنے کھانے کا، اپنے پینے کا، بیت الخلاء میں جانے کا. رب وہ ہوتا ہے جو بیت الخلاء میں جائے، اور رب وہ ہوتا ہے جو جس کے یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ جو اس کا محتاج ہوتا ہے، تو پیغمبر یہ کہتا ہے کہ نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں پلاتا ہے، جس کو مکان کی حاجت نہیں دوسروں کو مکان دیتا ہے، جس کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ سب اپنے بندوں کے لیے ہے، اپنے بندوں کے لیے ہے. تو کسی کو مکان ملے، کسی کو پیسہ ملے، کسی کو ملک ملے، کسی کو کپڑا ملے، کسی کو کھانا ملے، کسی کو جوتا ملے، کسی کو ٹوپی ملے، کسی کو ایک سوئی کے برابر کوئی چیز ہو، وہ غیبی نظام ہے کہ اللہ کو پتہ نہ چلے، اس کو دے دیا. تو پھر آگے اگر غلط راستے سے دیا ہے تو اس پر عذاب کون دے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اور اگر صحیح نیت سے دیا ہے تو یہ تو ایک ذرہ برابر خیر کا کام بندہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کو عمل کے نظر میں دیکھے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ اس کو نظر آئے گا نعمتوں کی شکل میں. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس لیے صحابہ کو سمجھاتے تھے اس میں جہادوں میں کہ مال غنیمت میں اگر غلول ہو گیا ایک سوئی کے برابر تو قیامت کے دن اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس نے اس اجتماعی مال میں، اور جو مسلمانوں کا ایک اجتماعی طور پر جو تھا اور اس کے تقسیم کا طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا، اس نے اس کو چھپا لیا، وہ تقسیم ہی نہیں ہوا. ایک بات دیکھو، جیسے اس تقسیم کا بتایا ہے تو کیا وراثت کے تقسیم کا نہیں بتایا کہ تمہارے اس میں تمہارے ماں کا کتنا ہے، تمہارے باپ کا کتنا ہے، تمہارے بیٹے کا کتنا ہے، تمہارے پوتے کا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا کیا انتظام ہے؟ جبکہ وہ غریب بھی ہے تو اس کا کیا انتظام ہوگا؟ اس کا دوسرے کا کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا یہ میرے نظر کی کمزوری ہے یا میرے علم کی کمی ہے، میرے سمجھ کی کمی ہے،
لیکن آگے جس چیز پر آگے پکڑ ہے یا جس چیز پر آگے انعامات ہے تو کیا اس کا پتہ اللہ کو نہیں ہے پھر کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک بندہ بولتا ہے چپکے سے، اس پر انعام ملے گا یا اس پر عذاب ملے گا، تو یہ پتہ کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ سمجھاتے تھے کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا، کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی زندگی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مالدار بنا نہیں سکتا، کوئی غریب نہیں، کسی کو غریب نہیں کر سکتا بغیر اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے کے۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ میں کرتا ہوں۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ میں، اور یہ ملک میرا ہے۔ جس ملک میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو، یہ ملک تو تمہارے سے پہلے تھا، تمہارے سے پہلے، تم بعد میں تھے۔ عجیب الہ ہے، وہ بعد میں آیا اور چیزیں پہلے آ گئی۔ اللہ نے تو اپنی قدرت دکھانے کے لیے یہ بتایا کہ انسان تمہارے آنے سے پہلے میں نے ان سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمینوں کو تمہارے سے پہلے، آسمانوں کو تمہارے سے پہلے، ہواؤں کو تمہارے سے پہلے، تم بعد میں آئے اور تمہاری ضرورت کی چیزوں کو کیا کر دیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھتے نہیں ہو الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، میرا۔ جب میرا تیرا باتیں شروع ہو جاتی ہے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرا تیرا کیا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ وقتی طور پر امتحان کے لیے دے دیا، تمہیں اس کے اندر رکھ لیا۔ پہلے والوں کا امتحان لے لیا انہی زمینوں سے، بندے چلے گئے، زمینیں رہ گئی۔ بعد میں آنے والوں کا امتحان لیا جائے گا انہی زمینوں سے۔ پہلے والوں کا امتحان لیا انہی حکومتوں سے، وہ چلے گئے، وہ ملک باقی ہیں، اور آئیں گے ان کا لیا جائے گا، اور لائیں گے ان کا لیا جائے گا، اور لائیں گے ان کا لیا جائے گا۔ تو امتحان لیا جائے گا ہر ایک کا جس حال میں وہ ہے۔ تو فرعون وہ کہ نہیں دیکھتے نہیں، ملک مصر میرا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں ہیں جو میرے جو زمین ہے اسی کے اندر ہے، یا میرے بنگلوں کے نیچے جنت میں جو نہریں ہوں گی، وہ جنتیوں کے جو مکانات ہوں گے ان کے نیچے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہو یہ نہریں جو، عجیب بتا، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھنے سے فیصلہ کرو، مشاہدے سے۔ غیب والی باتیں تو موسیٰ علیہ السلام بناتے تھے کہ ہے نہیں، کہتے دیکھتے نہیں ہو۔ تو اللہ نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھتے نہیں ہو اس سیلاب کو، جو تمہارے ملک میں سیلاب آیا، تو اب کرو، اپنا غلہ کیا کر لو، بچا لو۔ اسی کے اندر اللہ نے مینڈک پیدا کیے تمہارے کانوں میں، تو کرو، خون ہے تو کرو، جوئیں ہیں تو کرو، اور اپنے اسی ملک کو جس کا تم بڑے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں ہی کرتا ہوں، اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہو کہ میں ہوں تو میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ تو بات بھی پورا نہیں کر سکتا ہے، اپنے اعتبار سے وہ کہہ رہا تھا، اور یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال تو جب اللہ نے آزمایا بالسنین ونقص من الثمرات، یا اس طرح جو دوسرے، تو عجیب بات ہے، یہ دین فطری ہے۔ جو نہیں مانتا اللہ کی الوہیت کو،
نبی کے رسالت کو، آخرت کو، احکامات کو، تو وہ فطرت کا انکار کر رہا ہے. جیسے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا فطری ہے، کہتے نہیں میں آنکھوں کے ذریعے سے تو نہیں دیکھوں گا، اب ترقی کا زمانہ ہے، میں ٹانگوں کے ذریعے سے کیا ہے دیکھوں گا. تو یہ فطرت ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا اصلاح، لیکن یہاں اختیار نہیں رکھا، ورنہ اس بندے کو اختیار دیتا تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا. آگے جو دین احکامات ہیں وہ فطری ہے، مشکل نہیں ہے، اس لیے دین یسر، دین آسان ہے، بڑا مشکل کام ہے. آپ دیکھیں دین کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے اس میں جو جانی نقصان نظر آ رہا ہے، مالی جو نقصان نظر آ رہا ہے، فائدے کی بات ذرا ایک طرف رکھو، نقصان نظر آ رہا ہے یا تھکاوٹ ہے، اس حکم کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جب بندہ چلتا ہے اس میں نقصان اس سے زیادہ ہے لیکن کر رہا ہے، اس میں تھکاوٹ اس سے کیا ہے زیادہ ہے لیکن اس میں کیا ہے اس میں لگا ہوا ہے. اس میں کیوں؟ وہاں شیطان نہیں روکتا، نفس نہیں روکتا، کہتے اور زور لگاؤ اور آگے بڑھو. یعنی دین پر چلنے میں جو نقصان ظاہراً نظر آ رہا ہے وہ کم ہے اس نقصان سے جو بے دینی پر چلنے میں ہے. ایک بندہ کے صحت مند ہونے میں جو ظاہر جو کام کرتا ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بدن صحیح استعمال کرتا ہے، تھک جاتا، اور دوسری طرف اس کو چھوڑ کر اپنے کو خراب کر دیا، اب اس میں جو لذت اس کو نظر آ رہی ہے یا اس میں جو، تو یہ نقصان، یہ صحت مندی کے حالت میں جو اس کو تھکاوٹ ہے وہ کم ہے. جب بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر اس میں جو مسئلے بنتے ہیں تو وہ دردیں اور وہ پریشانیاں کہیں زیادہ ہے اس مسئلے سے جو صحت مندی کے حالت میں جو اس کو تھکاوٹ ملتی ہے، بلکہ اس کو صحت کا ذریعہ بنتی ہے. دینداری میں پھر اس نقصان کا بدلہ ملے گا. اس نقصان کا کیا بدلے؟ جان کو تکایا دین میں تو لکھا جائے گا، بھوک برداشت کیا تو لکھا جائے گا، پیاس برداشت کیا تو لکھا جائے گا. دینی جو حکم ہے وہ غالب آ جائے اور بے دینی والا مغلوب ہو جائے، اسی محنت میں یہ بڑھ رہا ہے، اور اس میں جو مشقتیں آ رہی ہیں یہ سب کچھ کیا ہے لکھی جاتی. تو اس پر تو ملے گا، اور ادھر ایک طرف تو نقصان بھی زیادہ ہے وہ چیزیں، اور دوسری طرف وہ دنیا میں اور مصیبتوں کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں ہر ایک اس پر کیا ملے گا؟ آگے اللہ کی ناراضگی ملے گی. تو پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے، پیغمبر سمجھاتے تھے اپنے ساتھیوں کو تو ادھر وہ فطری چیز ہے. تو اس کے جو دیکھو جو غلط آدمی ہوتا ہے نا، اس کو اندر پتہ ہوتا ہے کہ ہے تو معاملہ جھوٹ ہو، اس لیے اپنے جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بناتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ خائن تو میں ہوں، یہ چیز تو میرے ہاتھ میں ہے کسی دوسرے کی، یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو جب اس کو بتایا جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں اچھا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ چیزیں اندر سے اس کو اس کا لیکن فطرت اتنی بگڑ گئی، غلط چیز کھاتے کھاتے پیٹ اتنا خراب ہو گیا کہ اب وہ اسی نشے کے بغیر گزارا نہیں. اس کو کہو یار یہ بہترین چاول ہے، بہترین مرغ ہے، گوشت ہے، یہ وہ کہتے ہیں میری چیز تو کوئی اور ہے.
بس میرا کام تو ادھر سے با. تو اس نے تو اپنے اس فطرت کو کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا. یا بیمار ہو گیا تو بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے اس کو دو میٹھی چیز، اور وہ اس کو تھوکتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ تھوکتا ہے. اور کہتے کیا ہے؟ منہ کو نہیں لگتا. یہ ٹھیک ہے. تو یہ اپنے منہ کا علاج کرو، چیز کو نہ بدلو. دین کو نہیں بدلا جاتا ہے. یہ حکم یوں کر لو، اس میں یوں ہے، اس میں اپنے دل کا علاج کرو یا اپنے دماغ کا علاج کرو. اگر غلط سمجھ رہے ہو یا غلط فیصلے کر رہے ہو تو یہ زیادہ خطرے ہیں اس پاگل انسان سے جو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں جو فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ پاگلوں کی بات کوئی نہیں سنتا. اور یہ جو ہے حقیقتاً پاگل، ان کی بات لوگ سنتے ہیں، وہ کہتے نہیں وہ کیا ہے. حالانکہ جب دماغ اپنا کام نہیں کر رہا ہے اور دل اپنا کام نہیں کر رہا ہے اور فیصلے غلط ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے خود بھی ناکام، دوسروں کو بھی ناکام. دوسروں کو اپنے، تو فرعون یہی کر رہا تھا. لیکن فطری طور پر جب اس کا مسئلے بنے تو ایک فطری بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کے بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، بہت سارے دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو. دعا کرو. کیا دعا کرو؟ کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے. بھائی تو ہی تو کہہ رہا تھا میں کر رہا ہوں. اب تم خود ہی اپنی قوم سے مصیبت دور نہیں کر سکتے ہو اور آتے ہو اس غریب انسان کے پاس جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس کے پاس کیا ہے، اور اس کو کہتے ہو کہ جو تمہارا اور اللہ کا آپس میں ایک عہد ہے، گویا تم اللہ سے مانگو. اور پھر اگلی بات کیا کہتا ہے؟ یہ غرضی آدمی اس طرح باتیں کرتا رہتا ہے. جو غرضی ہوتا ہے، جو توبے والا ہوتا ہے، ان کی باتیں اور ہوتی ہیں. غرضی آدمی جب دعا کے لیے بھی کہتا ہے، کہتے یہ کام ہو گیا تو پھر میں کروں گا، پھر مجھے نا، پھر میرا اور کام ہی کیا ہے. اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے وہ ذرا تھوڑا سا ذرا ہے. یہ اغراض کے ساتھ اللہ کے ساتھ چلنا، یہ اچھی علامتیں نہیں ہوتی. تو خیر اس نے کہا اگر تم میری یہ بات مانو گے، میرے لیے کرو گے دعا، اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. کہ تمہارے دو تقاضے ہیں، دو مطالبے ہیں. ایک ایمان کہ ہم تمہارے پر ایمان لائے، اور ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تمہاری قوم ہے ان کو آزادی مل جائے، اس کو تمہارے حوالہ کر دوں. تو اگر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو لنؤمنن لک، یعنی اتنا تاکید سے کہا کہ ہم تمہارے پر ضرور ضرور ایمان. اور یہ اب اللہ تو اپنے بندے پر بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. وہ اس طرح کہ نہیں، آگے حجت بھی قائم ہوتا ہے کبھی. تو اللہ نے ان کے اس مسئلے کو حل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تانا نہیں دیا کہ اب پھنس گئے تو آئے ہو. نہیں، کوئی تانا نہیں دیا. شریف آدمی تانا نہیں دیتا. نبی کا امتی جس میں دیندار ہو وہ کسی کو تانا نہیں دے گا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو وہ کہتے معاف کر لے گا فوراً. اگر صحیح رخ پر ہو کہ کوئی بات نہیں یار، یعنی کہ اچھا تو نے تو یہ کیا تھا، تو نے تو یہ کیا تھا، اب آئے ہو میرے پاس. دیندار آدمی بندے کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. تو دیندار آدمی لعنتیں نہیں بیچتا، تانے نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، نسب کے اندر ضعف کو نہیں بتاتا تمہارے فلان، تمہارا فلان، تمہارا فلان. یہ بندے کے زبان کو کنٹرول میں لاتا ہے، دماغ کو بھی، ہر چیز میں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ غرض اس کا پورا ہو گیا، تو پھر گیا اپنے بات سے. تو اللہ کے خزانوں میں
ہاں، مصیبتوں کی کمی تو نہیں ہے، تو اللہ دوسرا شکل لے آتا، اللہ دوسرا شکل لے آتا، اللہ دوسرا شکل لے آتا۔ بہرحال پیغمبر یہ سمجھاتے تھے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا، نظر آتا تھا ان کے ہاتھ میں، نظر آتا تھا ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں کیسے نظر آتا تھا؟ دیکھو آپ خود دیکھیں اس بات کو کہ ہم اور آپ سر سے لے کر پیر تک اللہ نے بندوں کو ایک جسم دیا ہے، جسم میں کوئی فرق نہیں ہے، دو آنکھ، دو کان، دو ہاتھ، دو پیر، اور یہی دماغ اور یہی علم، یہ اللہ نے وہ دیا ہے۔ مال میں اللہ نے فرق کیا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ معاملہ مال کا نہیں ہے، معاملہ جسم کا ہے، مال اس کا تابع ہے۔ اپنے اندر ایمان ہو، نیک اعمال ہو، اس کے ساتھ تھوڑا مال ہو، اس کے ساتھ زیادہ مال ہو تو کم بن جاتا ہے۔ لیکن جسم کا نظام معطل ہو گیا، خراب ہو گیا، اور پیسہ ہے تو کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ تو اب یہ تو ایک محکوم اور ایک حاکم، ہاں، ایک فوجی اور یہ فوجی نہیں، یعنی ایک اسلحہ والا اور ایک غیر اسلحہ والا جسم کے اعتبار سے کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب وہ جو بات بنتی ہے کہ ادھر سے ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کی وجہ سے نہیں، وہ کہتے اس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو میرے پاس کم ہے، اور اس کے پاس پیسہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ان کے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس نہیں، اگر میرے پاس ہے بھی تو میرا اسلحہ کیا ہے؟ کم ہے بنسبت کس کے؟ تو مسئلہ بندے کا نہیں، مسئلہ چیزوں کا ہے کہ چیزیں اس کے پاس زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے؟ تو گویا چیزوں سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ چیزوں سے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں بغیر انسان کے کچھ نہیں کر سکتی، اور انسان بغیر چیزوں کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر یہ اسلحہ ہے، اگر یہ پیسہ ہے اور بندہ استعمال نہیں کرتا تو کیا خیال ہے یہ خود کچھ کر سکتی ہے؟ اور یہی بندہ ہے، یہ محتاج ہے، اور یہی بندہ ہے اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو یہ اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو دونوں کو جوڑا گیا ہے تاکہ ان کا امتحان چیزوں میں اور مختلف اسباب میں ان کا کیا ہو جائے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے انسان سے بغیر اسلحہ کے، انسان سے بغیر مال کے، انسان سے بغیر ملک کے، انسان سے بغیر چیزوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ انسان سے بغیر مال کے کچھ نہیں ہوتا، غریب کیا کرے گا؟ انسان سے بغیر اسلحہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے خالی ہاتھ تھا، کیا تھا؟ خالی ہاتھ تھا، ہاں، تو میں کیا کر سکتا؟ کیوں؟ جب خالی ہاتھ والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ تھا جو لگا رہا تھا پیچھے، موقع تلاش کرتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سویا ہوا درخت کے نیچے، سائے دار درخت، صحابہ منتشر تھے مختلف درختوں کے نیچے، جہاں سایہ تھا وہاں لیٹے ہوئے، اور تلوار اوپر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بہت اچھا وقت ہے، آ کر اسی تلوار کو لے لیا ہاتھ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ من یمنعک منی، اب تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ کیوں؟ میں ہوں اور میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار اور اسلحہ ہے، اور تم ہو، تمہارے پاس اسلحہ، تو کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، کہ بچانے والا کون ہے؟ اگر اللہ بچانے کا ارادہ کر لے، بچانے کا، تو وہ بغیر اسلحہ کے مجھے بچا سکتا ہے، اور بچانے کا نہ کرے تو اسلحہ کے باوجود مجھے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ نبی سکھاتا ہے کہ جب انسان سے بغیر اسلحہ کے کچھ نہیں ہوتا،
اور اسلحہ سے بغیر انسان کے کچھ نہیں ہوتا. تو جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اب سب کچھ ہو جاتا ہے. حالانکہ جیسے انسان سے بغیر اسلحہ کے اور اسلحہ سے بغیر انسان کے، تو ان دونوں سے بغیر اللہ کے کچھ نہیں ہوتا. اس یقین کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس یقین کے اثرات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اس غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ مقابلہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ. جب یہ اندر ہوتا ہے تو مشاہدہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ صرف اتنی بات کہ اپنے ایمان پر بندہ محنت نہ کرے اور کہتے میں کیا ہوں، تو ٹھیک ہے مسلمان ہوں لیکن ایماندار ابھی. قالت الاعراب آمنا، اعراب آئے اور انہوں نے کہا ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، ابھی اندر نہیں اترا ہے. ولکن قولوا اسلمنا، اتنی بات کہہ دو کہ ہم نے بات قبول کر لیا. ابھی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ایمان کی محنت کے بغیر ایمان کیسے اترے گا؟ یعنی آج یہ ذہنی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہے، ایمانی صفات کو چاہا جا رہا ہے. ایمانی صفات کو چاہا جا رہا ہے کہ بندہ شکر گزار ہو، بندہ صابر ہو، بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں نہ باندھے، بندہ حرام سے بچے، بندہ حلال. ایمانی چیزوں کو چاہا جا رہا ہے اور ایمانی محنت کو یعنی نہیں سیکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے. کہتے مومن اور کیا چاہتے ہو؟ تو تم پھر مالدار ہو تو اور کیا چاہتے ہو؟ جب تمہارے پاس 100 روپے ہے تو مالدار نہیں ہو. اگر تمہارے پاس 1000 ہے تو مالدار نہیں ہو. اگر تمہارے پاس 1,00,000 ہے تو مالدار نہیں ہو. قسم بھی اگر کوئی کہے کہ میں مالدار ہوں تو مالدار ہے. اس کے مال ہونے سے کوئی انکار تھوڑا کرے گا. لیکن یہ 100 والے مال سے تو سبزی ملے گی. گوشت والے کے پاس جاؤ، وہ کہتے نہیں. اب کیا یہ حکومت کا وہ سکہ نہیں ہے؟ کہتے گوشت تو نہیں ملتا بھائی. گوشت کے لیے تو لے آؤ 1000 2000 3000. ٹماٹر لینا ہو ادھر سے لے لو، سبزی لینا ہو تو ادھر سے لے لو. ہزاروں چاہیے. مکان بنانے کے لیے کہتے لاکھوں چاہیے. اور سواری خریدنے کے لیے کہتے اتنے چاہیے، اتنے کروڑ کا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن چاہیے زیادہ. حالانکہ وہ عملہ ہے. اب اسی ایمان سے جو ہمارے ایمان ہے، اسی ایمان سے مصیبتیں ٹل جائیں اور رحمتیں اتر جائیں اور غلبہ مل جائے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کیا ہو جائے، وہ مل جائے اور برکتیں. کیوں؟ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تھا. تو صحابہ تو مالدار تو نہیں تھے، یا تھے؟ صحابہ پیسے والے تھے. پیسہ تو بعد میں اللہ نے اوروں سے لے کر جو اپنے آپ کو پیسہ والا سمجھتے تھے ان سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالا کہ یہ قدموں والی چیز ہے، یہ سر پہ رکھنے والی چیز نہیں ہے. اپنوں کے لیے انہی کو پھر اخیر میں ان کے قدموں میں ڈالا جاتا ہے. صرف پیسہ نہیں، پیسے والے قدموں میں ڈالے جاتے ہیں، ملک قدموں میں ڈالے جاتے ہیں. یہ ملک وہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے بندہ بھاگے اور پھرے، کہ بندہ اس کو مقصود بنا کر کام کرے. جتنے وعدے ہیں یہ وعدے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ وعدے یہ ہے ایمان اور عمل پر، یہ پیسوں پر نہیں ہے، یہ اسلحوں پر نہیں ہے، یہ وعدے اکثریت پر نہیں ہے. یہ وعدے دنیا کے جتنے بھی علوم ہے، دنیا کے جتنے بھی علوم ہے اس کا ہونا ضروری اپنی جگہ پر ہے.
ظاہری تو لیکن قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک ذرہ پر بھی نہیں ہے اس پر وعدے ہیں یا اس کے نہ پڑھنے پر نہ سیکھنے پر وعیدیں ہیں یا پیسوں کے کم ہونے پر وعیدیں ہیں یا ملک کے چھوٹا ہونے پر وعیدیں ہیں یا اسلحہ کے کم ہونے پر وعیدیں ہیں. پورے قرآن پاک میں اور حدیث کے ذخیرے میں وعدے جتنے ہیں ایمان اور عمل پر ہے. جہاں عمل ہے اور ایمان کمزور ہے پھر بھی کام نہیں چلتا، اور ایمان مضبوط ہے عمل اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ عمل کرے گا. ایمان کی نشانی، ایمان کی کیا ہے؟ اندر نشانی یہ ہے کہ جب اس کا سچ کا وقت آ جائے گا تو بندہ سچ بولے گا، چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا. امانت کا وقت آ جائے گا تو یہ امانت ادا کرے گا، خیانت نہیں کرے گا. عدل کا وقت آ جائے گا کہ عدل کرو، خواہ باپ کے خلاف اور باپ کے مقابلے میں ہو، تو ادب اپنی جگہ پر ادب، لیکن عدل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وعدے عدل پر ہے، ظلم پر نہیں ہے. وعیدیں ہیں ظلم پر، وعدے امانت پر ہے، خیانت پر نہیں ہے. وعیدیں ہیں خیانت پر. تو اس کا پیغمبر یہ سکھاتے تھے کہ دیکھو تمہارے کسی کے ہاتھ میں بغیر اللہ کے ارادے کے، اگر کسی کو کچھ دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا کمال ہے. نہیں، اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ نے دیا، کسی کو ملک دیا ہے تو اللہ نے دیا، کسی کو سرداری دی ہے تو اللہ نے دیا، کسی کو صحت دی ہے تو اللہ نے دیا، کسی کو بچے اولاد دی ہے تو اللہ نے دیا. دینا بھی اللہ کا کام ہے، لینا بھی اللہ کا کام ہے. کسی سے لیا جا رہا ہے اللہ لیتا ہے. اس یقین کو تو بندہ جب خیر خواہی کا جذبہ کہتے مرے گا، یہ اس پر اتنے ہزار سانپ مسلط ہو جائیں گے، اس کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا، 1 سال روئے گا، 1000 سال روئے گا، کروڑوں سال روئے گا، لیکن وہ رحیم اور کریم آدمی وہ رحیم اور کریم ذات اللہ جل شانہ وہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. جیسے کتے کو دور کیا جاتا ہے کہ بھاگو یہاں سے، بات ہی نہ کرو. پوری زندگی ہر منٹ میں تو میرے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ہر سیکنڈ میری بات تمہارے سے ہو رہی تھی. تمہارے پر فخر آیا، یہ میری بات تھی، میں نے لایا. تمہارے پر مالداری ہے تو یہ میری بات تھی تمہارے سے. تمہارے پر حال آیا تو یہ میری بات تھی تمہارے سے. تمہیں صبح بلایا جا رہا تھا نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کے نائبین کے ذریعے سے، دن رات تمہیں بلایا جا رہا تھا. موت تک تمہیں 1 سیکنڈ کے لیے یہ احساس نہیں ہوا کہ مجھے جو بلایا جا رہا ہے وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، وہ میرے مسئلوں کو حل کرنے والا ہے، وہ الہ ہے. اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی بات ماننا چاہیے. جب تم پورے اس میں نہیں تھا، بلکہ جو یہ بات کرتا تھا اس کا تم مذاق اڑاتے تھے. انه كان فريقا من عبادي يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. کہ میرے بندے تھے جو مجھے پکارتے تھے اور کہتے اللہ ہمیں معاف کر لو، ہمارے گناہوں کو معاف کر لو. تم اس کا مذاق کرتے تھے کہ یہ کون ہے. آج تم کہہ رہے ہو کہ پانی، آج کہہ رہے ہو کہ کیا نام ہے کھانا نہیں ملے گا. جو مسلمان کلمہ پڑھ کر اور مومن بن کر اور اللہ کے رسول کو رسول مان کر اور اللہ کے وعدوں کو وعدہ مان کر انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ کفر والی زندگی سے ان کو نہیں بچا رہا ہے، غلط زندگی سے نہیں. شکلیں ہیں تو ان کی ہے، لباس ہے تو ان کی ہے، تجارتیں ہیں تو ان کی ہے، کاروبار ہے تو ان کی ہے، اگر فیصلے کرنے ہیں کسی بھی عہدے پر تو انہی کے ہیں.
اور اگر نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو مسلمان ہے، جیسے کافر نماز پڑھنے نہیں جاتا یہ بھی نہیں جاتا، وہ نہیں جاتا یہ بھی نہیں جاتا، جیسے کافر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مانتا نہیں، یہ ماننے کے باوجود ادا نہیں کرتا۔ تو جب اس کو یہ زندگی سی کراہت نہیں تھی، کراہت نہیں تھی اندر، اس کا وہ نہیں تھا ایک جو کم از کم درجہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر اس سے نفرت ہو، اس کے زندگی سے نفرت ہو، غلط زندگی سے، جو غلط زندگی گزار رہا ہے اس سے نفرت نہ ہو، اس پر شفقت ہو، اس پر کیا ہو، اس پر شفقت ہو۔ پیغمبروں نے کفر سے نفرت کیا، کافر پر شفقت کیا ہے، شرک سے نفرت کیا ہے، مشرک پر کیا کیا ہے، شفقت کیا، محبت نہیں کیا، محبت مسلمان کے ساتھ ہے، لیکن شفقت کیا ہے، شفقت کیا، اور اپنے شفقت کرنے کے باقاعدہ دعوے کیے ہیں زور سے کہ میں تمہارا نقصان تو نہیں چاہتا، میں تو تمہارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، انصح لکم، اور میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، کہ دیکھو اس کفر پر تمہیں کیا پھر مسئلے ہوں گے، اور جس بات کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کے کیا کیا منافع ہیں، تو یہ علم میرے پاس ہے، یہ آخرت والا علم میرے پاس ہے، یہ اللہ کے توحید کا علم میرے پاس ہے، یہ اپنی رسالت کا علم میرے پاس ہے، اس پر جو اچھے حالات کے بننے کے فیصلے یہ میرے پاس ہے، برے حالات کے یہ علم میرے پاس ہے، یہ تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ علم وحی کے ذریعے سے آتا ہے، یہ علم مخلوق والا علم نہیں ہے۔ تو پیغمبر کہتا تھا وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سے خیرخواہی، وہ کہتے بیوقوف ہو، ان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، تو کہتے لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں، نبی بیوقوف ہوتا ہے، سب سے بڑا عاقل نبی ہوتا ہے، کیوں؟ نبوت والا علم بندے کو عاقل بناتا ہے، وہ سمجھدار بناتا ہے، تو میں کیا ہوں؟ میں عاقل ہوں، لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرا یہ خیر خواہی جیسے یہ دین منتقل ہوا ہے اس امت کو، تو یہ خیر خواہی بھی منتقل ہوئی ہے اس امت کو، تو چاہے کہ بندہ اس کو دیکھے کہ اگر اس کفر پر یہ مرے گا، اس شرک پر مرے گا، اس غلط زندگی پر مرے گا، اور اگر مسلمان ہے اور مرے گا تو اللہ اس کو کہے گا کہ تو انہی کے ساتھ رہو جہنم میں، جن کے ساتھ دنیا میں تم رہنا چاہتے تھے، اور تم انہی کا ساتھ دیتے رہے، اور تم انہی کی طرح بننا چاہتے تھے، تو تم انہی کی طرح کیا ہو، رہو۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کفر کی وجہ سے، تم پڑھتے ایمان رکھ کر پھر بھی نہیں پڑھتے تھے، یا اور کام، تو رہو۔ جب ایسے حد تک پہنچ جائیں گے، اللہ سب کی حفاظت فرما دے، کہ کافر تانا دیں کہ تمہارے کلمے نے تمہیں کیا نفع دیا، کہ دنیا میں کیا کہہ رہے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ ہو، ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، تمہیں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، ہمیں بھی کچھ پینے کے لیے نہیں ملتا، تمہیں بھی کچھ نہیں ملتا، وہ آگ ہمیں بھی ستاتی ہے، جلاتی ہے، تمہارے پر بھی ہے، تو تمہیں کیا، تو اس وقت اللہ کا وہ جوش میں آئے گا، اور اللہ حکم دے گا کہ ہر ایک اس کو نکالو کہ جس نے کلمہ کیا ہے، پڑھا ہے، تو جب ان کو نکالا جائے گا، اور پھر اس کو اس قابل بنا دیا جائے گا کہ ماننے والوں کے ساتھ رہے جنت میں، جو بھی نظام اس کا ہوگا، غوطہ دے گا جو بھی، اور وہ سب چیزیں نکل جائیں گی، تو اس وقت یہ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لیتے، ایک دفعہ کلمہ تو پڑھ لیتے۔ آج ہمارے اندر اللہ کرے کہ اس چیزوں کا یقین اترے، تو یہ جب اندر کہ آخرت ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کل کیا ہوگا، تو یہ بندہ شفقت کرے گا، شفقت کرے گا، یہ نہیں کہ کہے گا کاش میرے پاس بھی وہ ہوتا جو اس کے پاس ہے،
ہاں، یہ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جو تھے کمزور تھے، انہوں نے جب قارون کو دیکھا اور قارون نے اپنا مال دکھایا اور اپنا شان و شوکت دکھایا اور لوگوں کے بیچ میں پھرے، تاکہ لوگوں ہوتا ہے نا اشاعت کے لیے، چیزوں کے پھیلانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے اس کو کیا کر دیا، بازار کے بیچ میں پھرے اپنے پورے لشکر کے ساتھ۔ فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم۔ آپ دیکھیں ان باتوں کو کہ کیسی باتیں ان کے زبانوں سے نکل رہی تھی۔ یہ قرآن پاک کوئی قصہ کی کتابیں نہیں ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ کہیں تم قارونوں کی طرح دیکھو لوگوں کے پاس، اور فرعونوں کے ملکوں کی طرح لوگوں کے پاس ملک دیکھو، یا نمرودوں کی طرح ملک دیکھو، تو تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، تمہارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کے اندر تھا، یا تمہارے اندر وہ ہونا چاہیے جو ان کے لوگوں کے اندر تھا۔ یہ محنتیں بیٹھ کر نہیں آتی، زمینوں میں بندہ رہے کہ اللہ کریم ہے، تو اللہ تو کریم ہے، ادھر رہو وہاں بھی اللہ کریم ہے، ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں وہاں تو کرنا پڑتا ہے اور یہاں کریم ہے۔ تو ایسی بات تو انہی لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ، یعنی بجائے اس کے کہ کہے کہ بیمان ہے اور فاسق ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا ہے، جواب دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ جوابات دیتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس مال میں اللہ کے حکم کو پورا کرو، یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ جواب میں تو نہیں کہتا کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، لیکن یہ جواب میں یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے اپنے ہنر کی وجہ سے مجھے ملا ہے، ہماری کارکردگیاں جو بھی ہے، صنعتیں کیا ہے، صنعتیں، ہم کاریگر لوگ ہیں، ہم کیا رہے ہیں، ہم کاریگر لوگ ہیں، ہمیں بنانا آتا ہے، ہمیں کیا آتا ہے، تو یہ ہنر ہے، یہ ہمیں ملا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بات ہوئی کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، فساد نہ بچا۔ فسادی آدمی وہ ہے جو حکم پورا نہیں کرتا، اس حکم کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں فساد آئے گا، اور پھر اگلا فساد یہ ہے کہ اس کے فساد کو دور کرنے کے لیے حکم کو ضائع کرتا ہے، اس سے فساد ختم نہیں ہوگا گھر کا، اس سے فساد بڑھے گا۔ ایک جگہ آگ لگ گئی تو آگ لگ گئی تو اور کیا کرو، اور پھونکو، یا اور ایسی چیز ڈال دو جو اور بڑھ کے، یا پانی ڈال دو۔ بجھانے کے لیے جو چیز ہے اس کا اثر الگ ہے، اور بڑھکانے کے لیے جو چیز ہے اس کا اثر کیا ہے، اس کا اثر الگ ہے۔ جو بات اس فساد کے بڑھکانے کے لیے ہے وہ بات اور ہے، اور جو اس کے ختم کرنے کے لیے وہ بات اور ہے۔ وہ ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ انانیت کی بات نہیں ہوتی، وہ اپنے سمجھ کی بات نہیں ہوتی کہ میں والے سے کیا ہوتا ہے، کہتے وہ جو میں کرتا ہے اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ تو خیر میں تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا، جس نے یہ کہا تو اس ایمان والوں کو، یہ جو اپنے کو کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں مومن، اور فرعون اور قارون کو دیکھا اور کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ ملے جو کیا ہے قارون کو ملا، ہمیں بھی، کیوں، آگے ڈگری بھی دی، آگے وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ، بڑا قسمت کی باتیں ہیں یار، بس ہم تو بس مارے گئے، اور یہ کیا ہے، قسمت کی بات ہے کہ ہم بھی ان کی طرح ہو جائے۔ تو شکر ہے ہر جگہ کوئی سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کو دیکھے،
سمجھدار وہ ہے جو ایمان کو سمجھے، سمجھدار وہ ہے جس کے اندر یہ باتوں کہ ایمان پر اللہ کیا دے گا. تو سمجھداروں نے اپنوں کو، اپنے مجمع کو سنبھالا تاکہ دوسرے کے اندر کا خوف اندر پیدا نہ ہو جائے، اور دوسرے کا اندر طمع پیدا نہ ہو جائے، اور دوسرے سے امیدیں پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ بات پیدا ہو گئی تو یہ اپنا کام چھوڑ دیں گے. جس راستے سے ان کو مال ملا ہے یہ اسی راستے کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ وہ تو ویسے تو نہیں ملا، اس نے بہت کچھ، جو بھی کیا کہتے ہیں ہم بھی اس طرح کریں گے تو ہم بھی ان تک پہنچ جائیں گے. تو سمجھداروں نے سمجھایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ علم والوں نے سمجھایا. کس نے یہاں یہ نہیں کہا کہ آخرت، کیوں؟ علم والا ہے وہ جو آخرت کو دیکھ کے چلتا ہے. جو آخرت کو دیکھ کے نہیں چلتا، جو دنیا کو دیکھ کے چلتا ہے، وہ اللہ کے نظروں میں علم والا نہیں ہے، خواہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو. لیکن دینی علم بندے کو آخرت والا بناتا ہے، دنیاوی بندے کو آخرت والا نہیں بناتا. لیکن جو علم بندے کو آخرت والا بناتا ہے، اور وہ اس سے بھی آخرت والا نہیں بنتا ہے، تو پتہ نہیں کتنے نقصان کی بات ہے. تو علم والا وہ ہے جس کے سامنے کیا ہو؟ آخرت ہو. علم والا وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے ارادے سے ہو رہا ہے. تو یہ علم والے اور ان کے ہاتھ میں، اور علم والے وہ ہیں جن کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے فیصلے موسیٰ علیہ السلام کے اتباع پر ہیں. قارون کے پیچھے چلنے پر اللہ فیصلہ نہیں کرتا، ہاں ذلت کے فیصلے ہیں، لیکن عزت کے فیصلے دے. تو یہ علم ہے. تو ان علم والوں نے سمجھایا کہ کیا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تمہارا ستیاناش ہو، تمہاری خرابی ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ پاک نے ایمان اور عمل پر جو بدلہ تیار کر رکھا ہے تو مومنوں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہ ہو، جو قارون کی طرح نہیں ہے، مومن ہے، اور جو اس مال نے اس کے اندر نشہ پیدا نہیں کیا یا مال کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا، عمل صالحا، یہ نیک عمل کرتا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے جو کچھ پیدا کر رکھا ہے تو کیا ہے؟ خیرون، یہ بہت بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا. لیکن کہا ولا یلقاها الا الصابرون، صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. صبر کیا مطلب؟ کہ حکم پورا کرو، گناہ سے بچو، اس پر جو تم پر مال میں نقصان آئے تو نہ رو، نہ چیخو، غیر کی طرف نہ جاؤ. اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اگر تمہارے پر کوئی مسئلہ آیا تو کیا کر لو؟ صبر کرو، برداشت کرو. علی الطاعہ، طاعت پر جمو. فی المعصیہ، صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکو. صبر فی المصائب، مصیبت کے اندر اپنے آپ کو جماؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ. تھوڑی دیر کی وجہ سے اللہ آزما رہا ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ اور دیکھو، میں ایک بات ویسی باتوں میں عرض کی جاتی ہے کہ قارون کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا اور ابھی تک اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر ابھی تک، تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جب پکڑا گیا اور پکڑا بھی صرف کفر کی وجہ سے، اللہ کسی کو نہیں پکڑتا. یہ تو دنیا امتحان ہے، لیکن جو بلاتا ہے اس کی استہزاء کرو، اس پر الزامات لگاؤ، علم والے پر، دین والے پر بہتانے، تاکہ مجمع میں کیا ہو جائے؟ لوگوں کے سامنے یہ ایک قسم کا وہ بے عزت ہو جائے اور ان کی بات آگے نہ چلے. اس نے یہاں تک کوشش کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسکیمیں بنانا غلط. تو انہوں نے تو نبوت پر زد پڑ جاتا تھا. کیوں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی کے سامنے کوئی یہ کہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کوئی عورت اٹھے، پیسہ ایسا چیز ہے کہ نبی کے مقابلے میں بھی لاتا ہے،
نبی والوں کے مقابلے میں بھی لاتا ہے, دین کے مقابلے میں بھی لاتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا پیسہ میں. ساحرین کو جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا تھا تو اس کے ساتھ ایک بات یہ کہ ہمیں کیا ملے گا. جب بندہ اپنے آپ کو نہ سنبھالے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ نہ جوڑے تو فقر بھی مسئلہ ہے, مالداری بھی مسئلہ ہے, ہر حال مسئلہ بنتا ہے. تو انہوں نے یہاں تک کیا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار کسی کو مستقل نہیں ہوتا ہے, مستقل اختیار کسی کو نہیں ہوتا ہے. کسی کو بھی اللہ نے مستقل کسی چیز کا اختیار نہیں دیا, جب چاہو جو کہو. لیکن بعض وقت کوئی دیکھے اچھا اس وقت جو تم چاہو تو ہو جائے گا, یہ نہیں کہ ہر وقت کے لیے ہے. تو کہا کہ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہتے زمین کو حکم دیا پکڑو اس کو, تو پکڑ لیا, پکڑو اس کو, پکڑا, پکڑو اس کو. اب چیخنے لگا. یہ چیخنا عذاب اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے چاہنا چاہیے, مرنے سے پہلے اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, چیخا ہو گیا اور پکڑو. اور یہ جو خزانہ ہے جس بنیاد پر اس کو اس کے سر پر رکھو, یہ نہیں کہ تم گھس جاؤ اندر خزانہ چھوڑو یہ ہم شریعت کے مطابق استعمال کریں گے. کہتے یہ خزانہ بھی اس کے کس پر رکھو, سر پر رکھو, تاکہ پیسہ بھی خسف ہو جائے اور دس جائے. اور یہ بھی کیا ہے, اور بعض جگہ ہے کہ انہیں معافی کہتے نہیں پکڑو. اللہ نے کہا تو معافی مانگ رہا ہے. کہتے اس نے نبوت پر الزام لگایا ہے, نبی کو کیا بتایا ہے وہ بتایا ہے. تو جب نبوت کا معصوم ہونا ختم ہو گیا تو دین ختم ہو گیا. دینداری اپنی جگہ, دین والے اپنی جگہ. تو جب ان کو دیکھا پکڑا گیا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. اب جتنے بھی لوگ کہتے تھے نا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم مدد کریں گے, یا یہ کوئی بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا, کوئی بچا نہیں سکا, نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا. وما كان من المنتصرین, نہ خود نہ اور بچا سکا. تو اب یہ لوگ کیا کہنے لگے, وہی مشاہدے کے عادی لوگ. پہلے کہتے تھے ہماری طرح جتنا پیسہ ہوتا تو اچھا ہوتا, اب کہ شکر ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھا, شکر ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھا. اور پھر اچھی اچھی باتیں شروع کی. کہتے تو اللہ کا کام ہے, کسی کو غنی بناتا ہے, کسی کو فقیر بناتا ہے, یہ تو اللہ ہی کا کام ہے, شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا. فخسفنا به, جب یہ ہو گیا فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کاش شکر ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھے. تو اللہ کا کام ہے, کبھی رزق بڑھاتا ہے, کبھی کم کر دیتا ہے, کبھی یوں کبھی یوں. تو کہتے شکر اللہ نے احسان کر لیا. یہ واقعات ہمیں سنائے گئے کہ انہوں نے تو ان کو دستے ہوئے دیکھا. ہمارا یقین ان کے یقین سے زیادہ ہو, کیوں ان نے دستے ہوئے دیکھا, اس کے مشاہدے کو اللہ نے بتایا. ہمارا مشاہدہ نہیں ہے, ہمارا اللہ کے بتانے پر ایمان ہے. ایمان تو مشاہدے سے زیادہ قوی ہوتا ہے کہ ہاں یہ راستہ ہلاکت والا ہے. اس لیے نبیوں نے محنت کر کے اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ اعمال پر رہو, ان اعمال پر رہو جن اعمال میں چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, جن اعمال میں چیزوں کو, تاکہ تمہیں لگنے کی عادت بن جائے. تو دعوت میں چیزوں کو چھوڑ کر لوگوں کے پاس جانے میں کیا لگتا ہے, چھوڑنا پڑتا ہے. دکان چھوڑ کے جاؤ گش میں, لوگوں سے اللہ کی طرف بات, گھروں کو چھوڑ کر جاؤ. تو جہاں پہلے چھوڑنے والی بات ہے, حکم مسلمان کو پہلے دعوت والا حکم ملا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا گیا اس کو یہ حکم ملا کہ اس کلمے کی طرف بلانا تمہارا کیا ہے, تمہارا کام ہے. جس سے ان کا ایمان پکا بنتا تھا اور دوسروں کے اندر ایمان آتا تھا. اس کے بعد اب چیزوں کو چھوڑنا پڑا. نماز ہے تو نماز میں چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن حکم ہے کہ یہ یقین رکھو کہ اس نماز سے زندگی بنے گی, نماز سے زندگی بنے گی. بس لیکن تب بنے گی کہ بنی ہوئی نماز سے زندگی بنے گی, بگڑی ہوئی نماز سے زندگی بگڑے گی. بگڑی ہوئی نماز سے زندگی کیا ہے,
بگڑے گی. اور بنی ہوئی نماز سے، جب بنی ہوئی نماز ہو تو نماز کی دعا ہے. نماز کی دعا کیا ہے کہ اللہ حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور بگڑی ہوئی نماز پر بد دعا ہے کہ اللہ تجھے ایسا ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. اس لیے سیکھنے میں لگنا، نماز کے پر یقین ہو پہلے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں نماز سے وہ ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے، اور نماز کے ضائع کرنے سے وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، چیزیں ضائع ہو جائیں گی. اس یقین کا سیکھنا کیا. اب ایک نماز سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں ہی ہیں. باتوں سے تو عدالتوں میں باتوں سے ہوتی ہے باتیں. کسی جگہ ہو تو کہتے باتوں سے یہ گواہی، یہ چیز ہے، یا عمل کام ہے. اس کا سیکھنا کام ہے. نبی نے سب سے پہلے غریب اور مالدار کو یہ سکھلایا کہ یقین سے پڑھو، طریقے سے پڑھو، دھیان سے پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اللہ کے رضا کے لیے، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ پڑھو، اور اس پر جو وعدے ہیں پڑھنے کے اس یقین کے ساتھ، اور ان پر چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اس یقین کے ساتھ کیا ہے. اس لیے یہ چیزیں تو اگرچہ مدینے میں تفصیلی اتری، لیکن یقین مدینے میں نہیں اترا، اخلاص مدینے میں نہیں اترا، دھیان مدینے میں نہیں اترا، اور جو وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین کا بات مدینے میں نہیں اتری، اور جو مجاہدے ہیں یہ دینداری ہے. یہ سب چیزیں پہلے پیدا کی. یہ حکم کے اندر روح کی طرح ہے کہ یہ چیزیں ہیں اندر، طاقت ہے، ایمانی طاقت. اللہ کہتے ہیں عبادت کے اندر اخلاص ہے. یہ نہیں کہ پہلے عبادت تو شرک کے ساتھ کرو پھر مدینہ میں عبادت اللہ کے لیے کرو. نہیں، عبادت اخلاص کے ساتھ ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اس طرح اللہ کی رضا، یہ سب چیزیں دین ہے. دین یہ ہے. یہ نماز میں آ جائے تو نماز دین ہے، یہ روزے میں آ جائے تو روزہ دین ہے. یہ نماز سے نکل جائے تو نماز دین نہیں ہے. تو دکانداری کہاں سے دین بنے گی؟ آج عمومی طور پر کہا جاتا ہے یہ تو بھی دین ہے. جس کو نکالا جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے کہ گھروں سے نکلو، اس دین کو سیکھو اور اپنے کام کو سیکھو. ہمارا کام ہے پوری دنیا کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے. اسی وجہ سے تو ہم دوسرے امتوں سے ممتاز ہیں. اگر ہم کام کرے دوسرے امتوں والا، وہ بھی جو کام کرے، جو دیندار ہے، اور امیدیں رکھے صحابہ والی، اور اس امت کے ساتھ جو وعدے ہیں، یہ مطلب ہے کہ کوئی بات تو نہیں بنی. اس سے بلایا جاتا ہے کہ کام تو کرو امتوں کا، اور ماشاءاللہ تم پہلوں سے بہت اونچے ہو. کیا چیز ہے؟ اسی کام کی وجہ سے، نبیوں کی نیابت کی وجہ سے. نبیوں کی نیابت ہے، نبی کی نیابت ہے. اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کام دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہے اسی کو پیدا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. نبیوں نے یہی کیا. تو اگر یہ نہیں ہے، اس کے بغیر کما رہے ہو، اس کے بغیر کما رہے ہو، یقین پیسے پر ہے. ہم ایک دفعہ یہاں جوڑ میں تھے، تو وہ بہرحال کسی حلقے کا جوڑ تھا. حاجی صاحب اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، تو جماعت جو بن جاتی وہ پھر ان سے ملنے جاتی. تو مولانا احسان صاحب اللہ ان کو صحت دے، وہ تھے، ہم کچھ ساتھی تھے، ہم گئے تو حاجی صاحب سے بات کی کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ اتنی جماعتیں نکلی، اتنا یہ ہوا، اتنا یہ ہوا. تو ان کی بات تو الگ تھی. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ مجمع کے یقین کا کیا حال ہے؟ تم تو مجھے یہ سنا رہے ہو نا کہ جماعتیں، مجمع کے یقین کا کیا؟ تو مولانا احسان صاحب نے ان سے فرمایا حاجی صاحب ہمارے پاس تو کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے، نکل رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلو یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں تو اس کے کوئی تھرمامیٹر ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا حال ہے؟ وہ حاجی صاحب لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے. اور میں ہاں تھرمامیٹر ہے. کیا تھرمامیٹر ہے؟ جو بندہ پیسوں میں احکامات کو ضائع کر کے پیسوں میں لگتا ہے، پیسوں میں اور چیزوں میں لگتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کا یقین پیسوں پر ہے، احکامات پر نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو.
اور جو پیسوں میں احکامات پورا کر رہا ہے، احکامات ضائع نہیں کرتا کمانے میں، خرچ کرنے میں، اور جو اس کے جسم اور جو بھی احکامات ہیں وہ پورا کر رہا ہے اور اس میں پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا، جا رہا ہے آ رہا ہے، چیز جا رہی ہے آ رہی ہے، ملک جا رہا ہے آ رہا ہے، کوئی آنا جانا چلتا ہی رہے گا، آنا جانا چلتا ہی رہے گا. تو جو یہ تو خیر میں نے اپنی بات کی اس میں، تو جو پیسوں کی پرواہ کر کے احکامات کو دیکھتا ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کا یقین کس پر ہے. اور جو احکامات کو دیکھ کر پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ دلیل ہے کہ کیا ہے، تو ان سے کام بنتا ہے جن کا یقین کس پر ہو، اس پر ہو. اس لیے اس کو سیکھنا کام ہے، اس کو سیکھنا. جس نے اس کے سیکھنے کے کام کو زمیندارے کے نیچے رکھا، اور جس نے اس سیکھنے کے کام کو، اگر کوئی کہتے میں سیکھ چکا ہے اس کو مبارک ہو، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے، نام پر کسی پر وہ کرتے ہیں. لیکن دعویٰ کرنا تو آسان ہے. دیکھو اگر دینداری ہے تو دینداری کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، پریشان کیوں ہو؟ کوئی دیندار غربت کی وجہ سے نہیں روتا، اور کوئی دیندار مالداری کی وجہ سے نہیں روتا، کوئی دیندار محکومیت کی وجہ سے نہیں روتا، کوئی دیندار حاکم کی وجہ، آج حاکم بھی روتا ہے، محکوم بھی روتا ہے. غریب کو تم کیوں روتے ہو؟ کہتے پیسہ نہیں، اس سے پوچھو تو وہ پیسوں کی وجہ، تو کوئی پیسوں کے لیے روتا ہے، کوئی پیسوں کی وجہ سے روتا ہے، کوئی کاروبار سے روتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے روتا ہے. یہ باتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اپنے اس محنت کو، میں تبلیغ کی محنت نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت، جو دینداری کی محنت کو اپنے زمینداری کے نیچے رکھتا ہے اور اپنے کاروبار کے نیچے رکھتا ہے، اور وہ اس کے دین کو نہیں سیکھتا، اور سیکھنے میں اس کا یقین نمبر 1 ہے کہ اس کے احکامات پر زندگی بننے کا یقین، اور حرام پر زندگی بگڑنے کا یقین نہیں سیکھتا، اور اس کے کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتا، اور جذبہ کہ لوگوں میں مالدار نظر آؤں، کہ میری زیادہ دکانیں اوزار، اور وہ کما رہا ہے صرف ریا کے لیے، اور اس سے اتنا نہیں سیکھتا کہ میں اللہ کے لیے کچھ اگھر لوں، اللہ کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بھائی، اور ان چیزوں کو آگے رکھتا ہے تو یہ دھوکہ ہے. ان کو حکم ہے لگنے کا، لیکن سیکھ کے لگو. تو ایک کام یہ، اور سیکھنے میں وہی اعمال ہے کہ ان چیزوں کو، اتنی دعوت، وہی راستہ ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، وہی دعوت ہے، وہی تعلیم ہے، وہی ذکر عبادت ہے، وہی خدمت ہے، اخلاق ہے. یہی راستہ ہے. جگہ مسجدیں ہیں، جگہ کیا ہے؟ تجارتوں میں بندہ بنتا نہیں ہے، تجارتوں میں استعمال ہوتا ہے. کارخانوں میں بندہ بنتا نہیں، کارخانوں میں تو گڑیاں بنتی ہیں، کاریں بنتی ہیں، انسان نہیں بنتا. اور اس طرح کھیتوں میں بندہ نہیں بنتا ہوا تو چاول اور مکئی پیدا ہوتی ہے. بندے کی بننے کی جگہ یہ جو زمین ہے اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ جو دکانیں ہیں یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ جو حکومت کا جو بھی اس کے جو بڑی جگہ بنائی گئی ہے، پتہ نہیں جتنا بھی اس سے لگائے ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے. بنے گا اللہ کے گھر میں، بنے گا اللہ کے گھر میں، اور بنے گا ان اعمال سے، بنے گا ان اعمال سے. اور یہ بنا ہوا انسان کاروبار کرے گا، یہ بنا ہوا انسان زمیندارہ کرے گا. اس بنے ہوئے انسان کو آزمایا جائے گا کاروبار میں، اس میں چیزوں میں. تو بنے گا کہ جو بننے کی جگہ نہیں آتا، اور جو کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کبھی 1 رکعت کبھی 2 رکعتیں نکل جاتی ہے، غلطی کی وجہ سے نکل گئی، وہ شرعی عذر کی وجہ سے، لیکن معمولی بن گیا ہے. کیا بن گیا؟ معمولی بن گیا. کہ خواہ جماعت ملی یا نہیں ملی، 1 رکعت مل گئی، 2 مل گئی، شکر ہے، تحیات تو مل گئی. یا مثلا آگے اس کا درجہ نماز کا ہے، نماز کبھی 1 پڑھی کبھی 2 پڑھی، اور یہ کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے. اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ اس کو ہے کہ پہلے وہ دین سیکھو جو تمہارے، پھر وہ دین سیکھو جو اس کاروبار کے متعلق ہے، اس کے بعد ہاتھ لگاؤ، پھر تمہیں وہ منافع ملیں گے جو تجارت کے منافع ہیں، اور جو زمیندارے کا مال، اور جو بھی بچوں کے پالنے کے فضائل ہیں وہ تمہیں ملیں گے.
میرے محترم دوستو، یہ سیکھنے سے آتا ہے کہ بھئی اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اور پھر آخری بات میں عرض کروں کہ بندہ پورا دیندار بن جائے. پورا کیا بن جائے؟ دیندار بن جائے. سب کچھ دین ہی دین ہے بس. لیکن اسی امت کے ذمہ ہے، اسی دینداروں کے ذمہ ہے، یہ دینداروں کے ذمہ ہے کہ جہاں بھی دین کے کمی ہو اس کمی کے دور کرنے کے لیے کوشش کرے. اگر چند نے بھی کوشش کی اور وہ بات قابو میں آ گئی تو اچھی بات ہے، لیکن اگر دینداری بھی چل رہی ہے اور بے دینی بھی چل رہی ہے اور ان دینداروں کے لیے ان پر محنت کرنے کے ذمہ داری اپنا نہیں سمجھتا ہے تو جو مصیبت آئے گی جس سے وہ بے دین لوگ روئیں گے اس سے یہ تہجد والے بھی روئیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، پریشان ہوں گے، اور یہی دیندار بھی روئیں گے. یہ مسلمانوں کے آپس کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو دین پر لانا اور دین پر قائم رکھنے کے لیے جان و مال لگا. اور یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف ظاہری نظام کے لیے ہے، آسان ہے. یہ تیرا محلہ ہے، یہ تیری بستی ہے، یہ تمہارا گاؤں ہے، تمہارا ضلع ہے. ورنہ مسلمان پوری دنیا میں ایک بدن کی طرح ہے. اگر ایک محلے والے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو کیا دوسرے محلے والے وہاں کام نہیں کریں گے؟ اگر ایک بستی والے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو دوسرے بستی والے وہاں کام نہیں کریں گے، کہتے وہ ان کی بستی ہے ہماری بستی. اگر ایک شہر والے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو دوسرے شہر والے ان کے لیے محنت نہیں کریں گے. اگر ایک ملک والے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، ان کے اندر اتنا کام نہیں ہے، تو کیا دوسرے ملک والے وہاں اس کام کو وجود دینے کے لیے پھرنا یہ ان کا کام نہیں ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فارغ کام کے لیے بلایا جاتا ہے کہ میرا کام ہے. میرا کیا ہے؟ تیرا وہ بھی کام ہے، تیرا یہ بھی کام ہے. نہ اس کام سے انکار ہے، نہ اس کام سے انکار ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کام ان سب کے اوپر رکھو گے، اللہ تمہیں سب کام کرنے والوں کے اوپر رکھے گا. اور اگر اس کام کو اوپر نہیں رکھو گے مسلمان اور یہ تجارت کے ذریعے سے اوپر آنا چاہتا ہے اور یہ مادی وسائل کے ذریعے سے اوپر لانا چاہتا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے. کیونکہ ایک وجہ تو یہ کہ ان کے پاس تمہارے سے زیادہ ہے، وہ تمہارے اوپر رہیں گے، کوئی ایک سیکنڈ وہ نہیں دیکھ سکتے ہو کہ تم اس کے اوپر آ جاؤ گے. یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو تو نیچے رکھو اور اللہ تمہیں اوپر رکھے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس کو اپنے اوپر نہیں لانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں زندہ نہیں کرنا چاہتے ہو، اپنے شادی اور اپنے غمیوں میں اس کے مطابق نہیں جانا چاہتے ہو اور کرتے ہو کہ اللہ ہم کیا ہو جائیں. تو اگر صرف زمینداری ہے تو جس کی زمینداری زیادہ ہو وہ تمہارے اوپر رہے گا. اگر ملک ہے تو جس کا ملک بڑا ہو وہ ملک والا تمہارے اوپر رہے گا. اس ملک والوں کے نیچے رہو گے، اس کے اوپر نہیں آ سکتے ہو. لیکن اگر دیندار بنو گے اور دین کا کام کرو گے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تمہارے پاس تو کوئی بھی تمہارے اوپر نہیں آ سکتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرنے کی کیا بات ہے، غم کی کیا بات ہے؟ اگر تم مومن ہو تو یہ مومن وہ مومن مراد ہے جو آج ہم ہیں، یعنی جو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور اس کے لیے وقت دینے کو ضائع سمجھتا ہے تو وہ کیا کام کر سکے گا؟ بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں. موت تک ہو، یہ تھوڑا سا وقت لگا لیا پھر ادھر چلے گئے، پھر کچھ ادھر ادھر ہو گیا. موت تک اس کو اوپر رکھیں اور اس کو پوری دنیا میں یہی اعلاء کلمت اللہ ہے کہ اللہ کا کلمہ کیا ہو. تو اللہ کا کلمہ بلند تب ہوگا کہ جب اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے محنت وجود میں آ جائے. جب کسی چیز کی محنت نہیں ہے وہ چیز وجود میں آ جائے گی. اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کے لیے محنت کرنا اس امت کا کام ہے، اس کو بنایا گیا اسی کام کے لیے. اس لیے آہستہ بندہ چلے، رخ تو اپنا ٹھیک کر لے. تو رخ ہمارا یہی ہے کہ دیندار بن کر چلے اور اپنے زمیندارے اور اپنے تجارت کو اس مبارک کام کے تابع بن کر چلے. یہ تو صرف تربیت کے لیے کہ 27 دن اپنا کام کرو اور 3 دن کا ہے، پورا سال لگا رہو اور چلا
اور ایک دفعہ 4 مہینے لگا لو، یہ تو اس پر رخ کرنے کے لیے ہے، آگے چلنا ہے. آگے کیا ہے؟ آگے چلنا ہے. جو چلتا ہے آگے بڑھتا ہے، ایک جگہ پر ٹھہرتا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ رکا ہوا ہے، لیکن چلے گا تو وہی جو چلنا شروع تو کر دے. یہ شروع کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اس کو اور ہمیں یقین ہو کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج سمجھا جا رہا ہے یار کیا بات ہے، بات کہاں کی ہو رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بات ہو رہی کہاں کی؟ یہ نمازوں کی باتیں کر رہا ہے، یہ ذکر کی باتیں کر رہا ہے، تلاوت کی بات کر رہا ہے. صرف ذکر تلاوت کی بات تو نہیں ہے، اگر وہ بھی ہے تو ذکر معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. نماز کی بات بہت بڑی بات ہے، اخلاص کی بات بہت بڑی بات ہے. لیکن صرف بات برائے بات نہیں ہے، بات یہ کہ یہ صفاتیں اندر آ جائیں، محنت کریں، اور پھر یہ صفات والا عملاً دکھا دے کہ اپنے کاروبار سے حرام کو نکال دیا، دوسروں کا حق تھا وہ ادا کیا، خود فقیر رہے، اربوں اور کروڑوں روپے کی زندگی گزار رہا تھا، پتہ چلا کہ اوروں کی ہے، اس کو ختم کر کے ایک جھونپڑے میں رہنے لگا، جو مختلف قسم کے کھانوں کو دسترخوان پر تھے تو وہ روٹی اور ساگ پر گزارا کرنے لگا. ایسے گزارے نہیں ہوتے کہ گزارا ہو جائے، وہ تو اندر ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے. جو محنت انسان کے زندگی کو نہ بدلے، وہ محنت دوسروں کی زندگی کو کیا بدلے گا؟ یا تو یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے گا کہ اس سے زندگی نہیں بدلتی، تو یہ تو ہے نہیں. بات واضح کہ جو کر رہا ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہا ہے. جیسے اس لیے ہم اس کو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول کر لے. بس باقی وہ عادی تو ہم تو عادی ہے اس زندگی کے، اس کے چھوڑنے سے ہم بھی روئیں گے، لوگ بھی روئیں گے، کدھر گیا، کیا ہوا، یہ خراب ہوا. وہاں پر پوری زندگی گزر رہی تھی، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی زمین خراب، زمین میں احکامات پورا نہیں کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کارخانے میں احکامات پورا نہیں کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ شکل اور لباس شدہ، یہ کیا کر رہا ہے. ایک دن بھی نہیں رویا کہ دین تو بگاڑ رہا ہے، اور یہاں دین کے سیکھنے کے نکل رہا ہے تو سب رو رہے، کاروبار خراب ہو رہی ہے اور کیا نام ہے، چیزیں خراب. اس لیے جب مرتا ہے تو لوگ روتے ہیں. تو رونا کس بات کی ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے جو ہمارے کام بنتے جا رہے تھے، اب میرا کون ہے، اب میرا کیا ہے. اور اس کی بھی یہی بات ہے کہ اس کو اپنے زندگی میں نے نہیں سکھایا کہ جو میں تمہیں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں ظاہری طور پر، یہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ پہنا رہا ہے، اللہ مسئلوں کو حل کر رہا ہے. تو دین میں تو سب سے پہلے یہ چیز سکھانے کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. تو بچوں کے یقین کو اپنی ذات پر نہ لاؤ. یہ الگ بات ہے کہ وہ سبب اور وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کا حق اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ میری عبادت کے بعد ان کی اطاعت ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ نہیں تو ان کا قدردانی نہ ہو، کہ علم تو اللہ ہی دیتا ہے تو استاد کے قدر نہ کرو. وہ ذریعہ اور سبب ہے، سبب کا خیال رکھو کہ سبب کے ذریعے سبب کے قدر اور قیمت اللہ نے بتایا ہے. لیکن یہ یقین سکھانا تو کام ہے، اس ماحول میں بھیجنا کام ہے. اس ماحول میں بھیجے بغیر سکھا رہے ہو تو کیا سیکھے گا؟ اس لیے مسجد کے بغیر بندہ، اس لیے سب کا مسجد میں آنا ضروری ہے، اور ایک صف میں کھڑا ہونا ضروری ہے، اور نماز کو اچھی طرح ادا کرنا ضروری ہے. اور کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر کہ میں زمیندار تھا، میں زمین میں مشغول تھا، میں عدالت میں تھا، میں حکومت کے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بڑی اہم میٹنگ ہو رہی تھی، میں نہیں اٹھ سکا. میں کیا ہے، چلو تم نہیں اٹھ سکے، 2 گھنٹے وقت ہے مثلا زور کا، تو نہیں اٹھ سکے، تو آدھا گھنٹہ گزر گیا نہیں اٹھ سکے، گھنٹہ گزر گیا نہیں اٹھ سکے، چلو پھر بھی 1.5 گھنٹہ گزر گیا، آخر وقت ہی نکل گیا اور تم نہیں اٹھ سکے. تو یہ بندہ نہیں اٹھتا کہ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو بندے کو اٹھائے، کہ مجلس سے بندے کو اٹھائے کہ میں نماز پڑھنی ہے.
بندے کو دکانوں سے اٹھائے, بندے کو کاروبار سے اٹھائے. ایک بیمار آدمی نہیں اٹھ سکتا ہے, سب کہتے کمر میں تکلیف ہے, نہیں اٹھ سکتا ہے, تو اس کے کمر میں تکلیف ہے. اس لیے جو نہیں پڑھتے تھے تو قیامت کے دن سب سجدے میں جائیں گے, اور یہ ان کا کمر تختہ بن جائے گا, یہ نہیں سجدہ کر سکیں گے. کیوں؟ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم. تو اس کے لیے سب تیار ہیں, ہمت کر لیجیے. کون کون تیار وہ تقاضے سنو جو. اچھا گزارش ہے جناب آپ کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے, وہ 4 مہینے لگا کر پھر گھروں کو جائیں گے, ایسے ساتھی کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4 مہینے لگا کر پھر گھروں کو جائیں گے ماشاء اللہ. جب ہم نے اس محنت کو کرنا ہے, اللہ نے ہماری محنت بنائی ہے, تو اب اس کو کرنے کے لیے 4 مہینے کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور ساتھ ہمت فرما لیں, اور اس کے بعد آئندہ اگلا قدم آگے بڑھانا ہے. ہر سال 4 مہینے کے لیے کون ساتھی جا رہے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اللہ کے فضل سے سارے تقریباً کھڑے ہو گئے ماشاء اللہ. اور ساری دنیا میں جانا ہے نا انشاءاللہ, اور اندرون ملک سال بھی لگانا ہے انشاءاللہ. تشریف رکھیں, اللہ آپ کو ہدایت دے. تشریف رکھیں ابھی اعلانات ہوں گے انشاءاللہ, ابھی اعلانات ہوں گے.